علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ کیا بکری کا گوشت کھانے اور ستو کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بکری کا گوشت کھایا، اس کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں فرمایا۔ یعنی کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بکری کا گوشت کھانے اور ستو کھانے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اب آگے والی حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ جس نے ستو کھانے کے بعد کلی کی اور وضو نہیں کیا، سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ فتح خیبر کے سال خیبر اور مدینہ شریف میں 86 میل کی مسافت ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے کھانے پینے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا سامان منگایا تو آپ کی خدمت میں ستو پیش کیے گئے۔ آپ نے ان کو تر کرنے کا حکم دیا۔ کن کو؟ ستوؤں کو تر کرنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے وہ ستو کھائے۔ یعنی کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر جب ہم پہنچے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا سامان پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی خدمت میں کھانے کے لیے ستو پیش کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کو تر کرنے کا حکم فرمایا۔ ہم نے تر کیے، تر کر کے پھر ہم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ستو کھائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے وہ ستو کھائے، اس کے بعد نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے اور فقط آپ نے کلی فرمائی اور ہم نے بھی صرف کلی ہی کی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے نماز ادا فرمائی مگر نیا وضو نہیں کیا۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں کہ ستو کھانے کے بعد کلی کر لینا جو ہے نا یہ مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ سنت، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو کھانے کے بعد کلی فرمائی بلکہ وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وضو نہ کرے ستو کھانے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد، ٹھیک ہے، بکری کا جو گوشت ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد کوئی چیز جوس وغیرہ ہے وہ پینے کے بعد، اگر اس نے میڈیسن کھا لی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھانے کے بعد جو ہے وہ وضو نہ کرے، صرف کلی کر لے، کلی کر کے نماز ادا کر لیں تو اس سے جو ہے یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ادا کرے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو کھائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کلی کی، اس لیے کہ اس کے ذرات جو ہے نا وہ منہ کے اندر رہ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے کلی فرمائی۔ کلی فرما کے تو آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی۔